بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. اچھا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹ کرنا چاہیے خوشی سے, اچھے طریقے سے, بڑا ہیپننگ شو روز کے روز صبح صبح. آئی ہیو ٹرائیڈ. میں اچھا موڈ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. کبھی انسان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, اچھا برا سب اسٹیٹس سے سیدھا چل رہا ہوتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو موڈ ہے جس کو میں اچھا کرنے کے لیے, آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بولنے کے لیے, پورا شو اچھا کنڈکٹ کرنے کے لیے میں اپنے موڈ کو لے کر آ رہی ہوں. کبھی کچھ مستی کر رہی ہوں, یا کبھی کچھ مجھ سے غلطیاں ہو جا رہی ہیں, کبھی کارڈ گر جا رہے ہیں, کبھی کچھ بھول جا رہی ہوں, کبھی دماغ کہیں ہے. اور وہ دماغ کدھر ہے؟ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کا اسی طرف ہے. جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طریقے سے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, یہاں پہ عورت کی عزت, عورت کا وقار, عورت کی تحفظ کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں عورت محفوظ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ نہیں ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں, باہر پڑھ رہی ہے, کام کرے گی, کچھ بنے گی. ہر باپ کا, ہر ماں کا یہ خواب ہے. میں بھی ایک ماں ہوں, میرا بھی ایک خواب ہے, میری بھی ایک بیٹی ہے. اچھا پہلے جب میری اولاد نہیں تھی تو مجھے ان چیزوں کا اتنا احساس نہیں تھا. یہ واقعی یہ قدر ہوتی ہے آپ کو جب آپ کی زندگی میں خود ایسی چیز آپ کی گود بھرتی ہے, آپ کو اولاد اللہ نوازتا ہے, اس کے بعد یہ ساری فیلنگز ہوتی ہیں. ابھی ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے, یہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں سے جو اسکول کالجز میں بچے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہے. میں ابھی اس ٹاپک کو اور مزید ایلیبریٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے, اور میرا اتنا کہنا بھی کافی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت محفوظ نہیں ہے, ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم نے یہ محفوظ تحفظ والا ملک نہیں بنایا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں عورت کو اتنی آزادی ہے, عورت کو فریڈم ہے؟ عورت کو کسی بھی قسم سے فریڈم نہیں ہے. عورت تو بس ایسے ایک یہ انگلی کا اشارہ ہے. کوئی مرد بھی ہمارے معاشرے میں ایسے انگلی رکھ کے کسی عورت کو کہہ دینا کہ یہ عورت خراب ہے, نہیں ہوگی. مگر مرد نے کہہ دیا, پورا معاشرہ کہے گا یہ عورت خراب ہے. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم ایک مرد کی کسی کی بات کی مار ہیں. 4 دوست بیٹھ کے صرف ایک عورت کو ڈسکس کر دیں گے, پھنسا رہے ہوں گے, بچی نہیں پھنس رہی ہوگی, 4 دوست گلی محلے میں بیٹھ کے کہہ دیں گے کہ یار یہ بچی تو میرے ساتھ سیٹ تھی. کیا پتہ اسی محلے میں سے کوئی دوست اس کا رشتہ بھیجنے والا ہو مگر نہیں بھیج سکا, اس لیے کیونکہ اس کے دماغ میں بات آ گئی, یہ تو میرے دوست کے ساتھ سیٹ ہے, یہ تو فونوں پہ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اٹ مینس عورت محتاج ہے کہ کوئی مرد اس کو یہ کہہ دے کہ اچھی عورت ہے. یہی آپ باہر ممالک میں جائیں, پوری دنیا گھوم لیں, وہاں پہ عورت صرف یہ شکایت کر دینا کہ اس بندے نے مجھے صحیح سے نہیں دیکھا, مجھے اس کی نگاہ میں کچھ الگ سا لک لگا ہے, یہ صحیح نہیں تھا. ایسے اس کو پکڑ کے لے کے جائیے, پولیس پوچھے گی, انویسٹیگیٹ کرے گی کہ آپ نے ایسے دیکھا کیوں, فشی طریقے سے اس عورت کو دیکھا کیوں, اس بچی کو دیکھا کیوں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم مسلمان ہیں, صبح شام ہم یہ چیٹ پہ تو لکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس طرح کی بکواس انسٹا پہ, سوشل میڈیا پہ ہر جہان کی عورت کو لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, ہاٹ ہے, یہ کون سے کامنٹس ہوتے ہیں؟ آپ لوگ کسی کو اس طرح کی بکواس لکھتے ہیں. آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ خدا کے لیے عورت کی عزت کرنا سیکھیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے خلا کے لیے. اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو کس طرح سے قانون کا سہارا لے سکتی ہے, کیا آزادی ہے, اور کون کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے جب وہ خلا لینا چاہے تو اس کو ایزیلی شرائط جو ایک قانون کا جو لاء ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ اپنے اس حق کا مطالبہ کر سکتی ہے, وہ خلا لے سکتی ہے. اس بات پہ آج ہم جس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ ایک بہت ہی سمجھدار, بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں. میرے شو پہ جب آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے آواز اٹھا کے جاتی ہیں, عورتوں کو ان کے حقوق سمجھا کے جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں مگر جو اس طرح کا مجھے لگتا ہے لائل ہو کے اپنے شعبے کے ساتھ کسی کی مدد کریں, ان میں سے ایک پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں, اور میں بہت آنر کرتی ہوں ایسی خاتون کو جن کے والد صاحب بھی خود بھی اسی خدمات کا حصہ ہیں. اور میرے پاس ہیں بیرسٹر فاطمہ بطول آن سیٹ, تو آپ کالز بھی کر سکتے ہیں
کوئی پریشان ہے, کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کسی کو کوئی راستہ پوچھنا ہے, تو پلیز گو ہیڈ. یہ آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر صبح صبح اپنے سارے کام چھوڑ کر آتی ہیں, تو ہیلپ لیجیے. شی از فار یو ہیئر. اینڈ ہمارے ساتھ فاطمہ جی ہیں, بیرسٹر فاطمہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے جی؟ اللہ کا شکر. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور مجھے لگا کہ آپ سے بہتر کوئی اس کو ایلیبریٹ نہیں کرے گا. بطول جی, یہ جو خلا ہے یہ عورت کس طریقے سے لے سکتی ہے, کس بات پہ مطالبہ کر سکتی ہے, اور صحیح اس کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ اوور ٹو یو. اچھا, خلا کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کامن ہے کیونکہ یہ شریعہ میں کا ایک اہم جزو ہے. طلاق آدمی کا حق ہے. اگر عورت اپنے آپ کو اس کانٹریکٹ آف میرج یعنی کہ معاہدہ نکاح اس سے اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو اس کے پاس بھی یہ راستہ ہے. سورہ بقرہ ورس نمبر 229 میں ہے کہ اگر مرد عورت دونوں میں سے جو بھی اس سے علیحدہ ہونا چاہیں کچھ دے کے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ان پہ گناہ نہیں ہے. تو خلا اس میں سے ایک کائنڈ ہے جس میں فیمیل کا جو رائٹ ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنا شادی کا کانٹریکٹ ختم کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس ہسٹوریکلی اسپیکنگ سب سے پہلی اگزامپل حضرت ثابت بن قیس کی ہے. تاریخ ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ریفرنس ہے. سب سے پہلی خلا جو ہوئی, سو اس میں خلا کی کچھ شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط جو ہے وہ صرف ایک ہے, پہلی اور واحد شرط ایک ہے کہ جب فیمیل نے خلا لینی ہے یعنی عورت نے لینی ہے تو وہ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہی ہے. کانٹریکٹ کا ورڈ میں کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء ورس 21 میں اس کو میثاق کا نام دیا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے پھر نکاح نامہ پاکستان میں نکاح نامہ رجسٹریشن فارم وہ پھر ڈیولپ کیا, اس کی رجسٹریشن ڈیولپ کی. اچھا, کیونکہ قرآن مجید میں نکاح کو ایک معاہدہ کہا گیا, میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. سو اس کی جو شرط میں بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیں. سو شادی کے وقت, نکاح کے وقت جو مہر ہوتا ہے خلا میں, اس میں سے آپ کو بدلے خلا دینا پڑتا ہے, یعنی اپنا کچھ حصہ مہر کا سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم خلا کہتے ہیں. یہ عورت خود, یہ عورت کی طرف سے بالکل وہ سرنڈر کرتی ہے کیونکہ وہ خود بانڈ ختم کرنا چاہ رہی ہے. اچھا, جس طرح سے مرد ختم کرنا چاہتا ہے. سمجھ نہیں آیا کچھ حصہ مینس مطلب لوگوں کو کچھ تو موسٹلی نا حق مہر جو ہے وہ تو شادی کی رات کو بھی دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں حق مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معجل جو عین سے لکھتے ہیں, یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرومپٹ, وہ نکاح کے وقت ادا کر دیا جاتا ہے. اوکے. دوسری قسم ہوتی ہے ڈیفرڈ. ہمارے ہاں 99% نکاح نامہ میں ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے. ڈیفرڈ کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ اس کو ہم جب وہ فیمیل طلب کرے گی جب کبھی تب دیا جائے گا. اور یوزلی وہ دیا بھی نہیں جاتا. اکثر آدمی کی سم ٹائمز ڈیتھ کے بعد جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے حق مہر اس کے قرضے کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے. رائٹ. تو ہمارے ہاں یہ رواج عمومی جو ہے نا اس میں پارٹلی لکھ دیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 50,000 میں سے 5,000 ہے معجل جو کہ عین نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا. 45,000 لکھ دیا کہ یہ آن ڈیمانڈ ہوگا. سو اس کی کوئی شرط ایسا نہیں ہے, جتنا مرضی مقرر کر لیں, کوئی نہ منیمم لمٹ ہے نہ اپر لمٹ ہے. سو اس کا لیکن تعلق ضرور ہے کہ جب یہ معاہدہ ختم ہوگا سو اس کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی, یہ آپ کی شیک نمبر 13 میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مہر کیا ہے نکاح نامے کی. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے نکاح نامہ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے خلا لینی ہے تو اس کو ڈٹرمن اس وقت کیا جائے گا کہ پرومپٹ ڈاور گیا تھا یا نہیں گیا تھا, ڈیفرڈ گیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ عدالتی معاملات ہیں, یہ اس وقت دیکھے جاتے ہیں. سو اس کو بالکل بھی بڑے کیجولی ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. یہ تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا فرق ہوتا ہے پلیز بتائیے. بڑا اہم سوال ہے آپ کا. خلا ایک کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا شریعہ کا, جس میں عورت کو اجازت ہے اپنا نکاح ختم کرنے کی. اس کی شرط میں نے بتائی کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک. سو تنسیخ نکاح جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا قانون ہے. ہم جو کورٹ میرج کی بات کریں گے وہ تنسیخ نکاح ہے. نہیں پھر نہیں. نکاح کسی بھی, جب ہمارے ہاں مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن نمبر 5 اس کے تحت جب نکاح نامہ فارم رجسٹر ہو جاتا ہے, نکاح اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ ایک پراپر ویلڈ نکاح ہے پاکستانی قانون کے مطابق. اب اس کو اگر کبھی کسی کے ناگزیر حالات کی وجہ سے کوئی ختم کرنا چاہے تو عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خلا یا تنسیخ نکاح دونوں راستوں میں سے کسی ایک پہ جا سکتی ہے. ٹھیک. اور تیسرا ایک طلاق تفویض ہے. فی الحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہاں. ریلیونٹ ابھی اس وقت تنسیخ نکاح اور خلا ہے. ٹھیک. سو تنسیخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک اور قانونی چارہ جوئی موجود ہے. اب بہتر کون سے عورت کے لیے ان دونوں میں سے؟ تنسیخ نکاح. اچھا. اس کا میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. جو قانون ہے اس کا نام وجہ ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں مجھ سے تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل میں بتا سکیں. کالز آپ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جو بیرسٹر جی ہیں وہ ادھر آپ کے لیے ہی بیٹھی ہیں, تو آپ پوچھیے اپنا مسئلہ, کھل کے بات کیجیے. یہ سب آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے سیگمنٹ. ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہمارے ساتھ بیرسٹر بطول جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا رہی ہیں کہ خلا کس طریقے سے لے سکتے ہیں، کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے بنا پر آپ یہ دائر کر سکتے ہیں خلا اور اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا بہتر ہے، عورت کے لیے کیا طریقہ صحیح ہے، وہ پلیز بتا دیجیے گا۔ جی یہ بڑا اہم ہے ناظرین یا عام عوام کے لیے اس بات کو جاننا کہ خلا میں عورت کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ قانون میں اب وہ 50% لازمی کر دیا گیا ہے، لیکن جو تنسیخ نکاح ہے یہ ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ کہلاتا ہے، اس کے سیکشن 2 کے گراؤنڈز ہیں۔ اس کے تحت اگر آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کریں، اس میں مہر کا رائٹ آپ کے پاس واپس رہتا ہے، اس میں حق مہر آپ کے پاس رہتا ہے، یعنی جو فیمیل ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939۔ سو میں لوگوں سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ کبھی ناگزیر حالات میں کسی بھی وجہ سے اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو خلا کے بجائے ان کو ڈیزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح میں جانا چاہیے عورت کو۔ اس میں عورت کے رائٹس زیادہ سیکیورڈ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، پراپر لا میکنگ ہے اس کے اوپر۔ کیا کیا آپشنز ہے، جیسے کون کون سے ایسی کرائٹیریا ہے، آپشنز ہے جو یوز کر کے، جیسے گھر میں اگر شوہر مار رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے، تشدد کر رہا ہے بیوی کے اوپر، اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کا یہ اس طرف جا سکتی ہے یا پھر اس کو خلا کی طرف ہی جانا پڑے گا اس طرح کے سچویشنز میں؟ جی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کن وجوہات کی وجہ سے تنسیخ نکاح کر سکتے ہیں یا خلا لے سکتے ہیں۔ خلا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کانسیپٹ میں کہ اس میں کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے۔ خلا میں اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، کوئی اور ریزن نہیں ہے، تو یہ بھی سفیشینٹ ہے۔ اوکے، دس از ویری اوپن، اس میں کوئی ریزن اس نے نہیں دیا؟ نہیں کوئی ریزن نہیں ہے۔ سو خلا ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں عورت کو مہر چھوڑنا پڑتا ہے، بدلے خلا دینا ہے، لہٰذا اس کے بجائے تنسیخ نکاح میں آ جائیں تو اس کے گراؤنڈز ہیں۔ سیکشن 2 میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان گراؤنڈ بیچ میں آپ کو یہ ساتھ بولوں گی، آج کل مہر تو 5000 روپے حق مہر پہ یہی کہانی ہے نا، ایویں کہہ دیتے ہیں کہ 5000 ہے، تو 80-90% جو عورت کا حق مہر ہے وہ تو ہے ہی 5000 روپے۔ پھر یہ آپ نے بات عمومی کی ہے، اس میں زیادہ تر ہوتا کیا، پہلے میں آپ کو گراؤنڈز بتا دوں جی، اس کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں۔ سو پہلے گراؤنڈز میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مختلف وجوہات میں کیا کیا وجوہات ہیں جن سے تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے قانون۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اگر آدمی مارتا ہو، ظالم ہے، لائک کرولٹی کے کوئی بھی فارم ہے، ایبیوسو ہے، فزیکل، مینٹل، واٹس ایور فارم، وہ اس کے اندر ریکگنائزڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ امپوٹنٹ ہے، اس کے علاوہ اگر وہ اس کو جیل ہوگی، کانوکٹی ہے، وہ بھی ایک گراؤنڈ ہے۔ سملرلی کسی خاوند کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، 4 سال ہو گیا، جس کو کہتے ہیں مفقود الخبر۔ سو ایسے بھی ہم نے کیسز کیے ہیں جس میں عورت کا سٹیٹس پینڈنگ ہو جاتا ہے، نہ وہ بیوہ ہے، نہ وہ وائف ہے، یعنی بیوی بھی نہیں ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، نہ وہ ڈیورسی ہے، سو اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ سو یہ بھی گراؤنڈ اس کے اندر کورڈ ہے۔ سملرلی اگر مینٹیننس، نان و نفقہ ایک سرٹن کم از کم 2 سال تک نہیں دیا، ادا نہیں کیا، تو ایک گراؤنڈ یہ ہے اس کا کہ وہ تنسیخ نکاح میں جا سکتی ہے۔ عورت کی آدمی نے دوسری شادی بغیر اجازت کے کی ہے تو وہ بھی ایک گراؤنڈ ہے، وہ اس کے لیے پھر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے، اور پھر اینڈ پہ ہے اور اینی ادر گراؤنڈ، جو کہ لاء میں نہیں لکھا، اور آنے والے وقت میں جو بھی وجہ ہوگی وہ اس میں شامل ہے، وہ سمجھا جائے گا کہ وہ انکلوڈڈ ہے۔ لہٰذا تنسیخ نکاح کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کا حق مہر اس کے پاس رہتا ہے، بلکہ کورٹ ڈکری میں یہ خاص طور پہ مینشن کر دیتی ہے کہ اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ ضرور سوال کروں گی عام لفظوں میں، کیونکہ میری یہ جو عوام ان کو عام لفظوں میں بڑی چیزیں ایک سمجھ آتی ہے۔ اگر مرد نے اپنا گھر عورت کے نام لگوا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت خلا لیتی ہے، اس ٹائم پہ وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا یا پھر وہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ کے اس میں رہ سکتی ہے اور وہ اس کی پراپرٹی ہوگی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، یہ اس لیے ٹیکنیکل ہے کہ اگر تو آپ کی پریئرز یعنی آپ نے عدالت میں رجوع کیا ہے، خلا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں آپ کو بدلے خلا دینا پڑے گا۔ مطلب جو گھر اس کے نام لگا، اگر اس کے نام لگا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء میں 19 سے 21 تک یہ واضح ہے کہ اگر وہ آپ کچھ دے چکے ہیں تو واپس نہ لو۔ تحفے، توائف، وہ سب برائڈل گفٹس عورت کے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زیور بھی جتنے بھی تولا وہ برائڈل گفٹس میں آتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مہر ایک علیحدہ کنسیڈریشن ہے نکاح کے معاہدے کی۔ لڑکے والوں نے جو کچھ ڈالا وہ عورت کے لیے نکاح کے وقت تحفے ہوتے ہیں، وہ حق مہر نہیں ہے۔ ہاں اگر حق مہر کے خانے میں شک نمبر 13 میں لکھ دیا ہے فار ایگزامپل 1 تولہ میں لے کر آیا ہوں، تو پھر وہ حق مہر ہے۔ اچھا، اگر وہ مکان لکھا ہے تو وہ حق مہر ہے، اگر وہ کوئی رقم لکھی ہے تو وہ حق مہر ہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک ڈفرینس ہے اس میں۔ لیکن ہمارے یہاں جیسے آپ نے پہلے کہا تھا، حق مہر لوگ بڑا ہی نامنل رکھتے ہیں، سو اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ادا کر سکیں تاکہ آدمیوں پہ بھی بوجھ نہ ہو۔ لوگ کئی بہت بڑے فگرز بھی لکھ دیتے ہیں،
مثلاً کروڑ لکھ دیا, 50 لاکھ لکھ دیا, اس میں عورت ایبیوسو ریلیشن شپ میں رہتی ہے, ڈیورس آدمی دیتا نہیں کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا حق مہر, عورت چاہتی ہے خلا تو اس میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. سو تنسیخ نکاح از دی بیسٹ آپشن, جس میں آپ کو جو حق مہر ہے وہ واپس مل جاتا ہے. اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں آپ جو عورتیں خلا لینا چاہتی ہیں, کسی سچویشن کا شکار ہیں, کسی تکلیف کا, تو پلیز یہ کہہ کے پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ہاں جی, میں بالکل سادے سے لفظوں میں ایک عام میسیج یہ دوں گی کہ عورتوں کو اپنے ریلیشن شپ میں پہلی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کلیئر ہو جائیں, لیکن اگر نہیں ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی اور ملک کے قانون ریاست پاکستان نے بھی یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے نکاح کو تنسیخ نکاح کے زمرے میں یا خلا کے حوالے سے دونوں طرح سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن ناگزیر حالات میں ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سچویشن موجود ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کی طرف جائیے, اور اپنے وکلاء کو بھی گائیڈ کریں کہ آپ نے خلا نہیں بلکہ تنسیخ نکاح میں جانا ہے, تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ کو غلط طریقہ کار سے رہنمائی نہ ہو. ایک کال ہے صبا کی, کراچی سے شامل کریں گے آخر میں. جی السلام علیکم. جی صبا السلام علیکم, آواز آ رہی ہے صبا؟ السلام علیکم. وعلیکم. جی کیا کہیں گی صبا؟ بیرسٹر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میم, مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ کہتے ہیں نا میرا کیس بھی نا خلا میں دائر ہے. میرے شوہر کو نا تقریباً 3 سال ہو گئے نا, وہ جاب پہ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے نا گھر پہ نہیں آئے وہ نا, پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے FIR وغیرہ کٹوائی, سب کروایا. 3 سال میں نے جو ہے نا انتظار کرا. اس کے بعد میرے والد صاحب کہنے لگے کہ نا ہم آپ کی شادی کرنا چاہ رہے. پھر میں نے ادارہ روم پہ میں نے فتویٰ لیا. پھر اس کے بعد فتوے کے بعد انہوں نے بولا آپ جو نا قاضی یا وکیل سے رجوع کریں. پھر میں نے وہاں پہ وکیل سے رجوع کرا ہے. تقریباً آج میں تقریباً 5 مہینے ہو گئے, کوئی نا رسپانس ہی نہیں آ رہا وہاں سے. 5 مہینے سے میں وکیل کے پاس جا رہی ہوں, آج کل کر رہے, میرے کو کوئی خلا کے پیپر نہیں دے رہا ہے. اور میرے والد صاحب نا بہت بیمار رہتے, وہ چاہ رہے کہ نا جلد سے جلد میرا نکاح کر دیں. اوور ٹو یو پلیز, صبا کی رہنمائی کیجیے گا. جی تھوڑی سی آواز مدھم تھی, مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان کے خلا کے کیس کو 5 ماہ ہو گئے اور ان کو ابھی تک وکیل جو ہے وہ کاغذ نہیں دے رہے, خلا نہیں ہوئی. جی میں یہ بتانا چاہوں گی خلا کا, اسی لیے میں جو میسیج دیا تھا کہ خلا کا جو مقدمہ ہے یہ بائی لا 6 ماہ سے اوپر ہو نہیں سکتا. کورٹ جو ہے وہ پابند ہے 6 ماہ کے اندر ڈگری جاری کرنے کی. اچھا, یہ قانون کی پابندی ہے. 6 ماہ میں عورت کو اس نے خلا کی ڈگری دینی ہی دینی ہے. اسی طرح سے تنسیخ نکاح ہے, 3 سے 6 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ ضروری ہوتا ہے. سو اس میں آپ کو اپنے وکیل صاحب کو چاہیے, یہ آپ ان کے ذرا پیچھے پڑھ کے ان کو بار بار یہ باور کروائیے, ادروائز آپ اپنا وکیل بدل لیجئے. اور یو کین شیئر مائی نمبر ایز ویل, تاکہ ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. جس بھی ویسینٹی میں ہوں گے ہم ان کو کنیکٹ کر دیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کی خلا کی ڈگری یا تنسیخ نکاح کی ڈگری کورٹ جاری کر دیتی ہے, اس کے بعد یونین کاؤنسل میں جانا ہوتا ہے, اور اس کی 90 دن کا پروسیس ہے. کورٹ ڈگری کافی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مس کنسیپشن ہے کہ جب کورٹ نے ڈگری دے دی ہے یا خلا کی ڈگری آئی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری آئی, تو اکثر ہمارے ہاں لوگ دوسری شادی میں چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ سمجھتے ہوئے کہ شریعت کے مطابق ہو گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قانون ہمارا اس میں بڑا واضح موجود ہے کہ آپ کو یونین کاؤنسل میں اطلاع دینی ہے. عورت نے اگر لی ہے خلا یا تنسیخ نکاح کیا ہے, یونین کاؤنسل کا پہلے لیٹر لینا ہے, سب نہیں, اس میں اطلاع دینی ہے, نوٹیفیکیشن دینی ہے, اس کی ڈگری کی کاپی اٹیسٹڈ جمع کرانی ہے. اچھا, اور پھر 90 دن کا پروسیس ہے. اس کے بعد 90 ڈیز کے پروسیس. جی, خلا کے اور تنسیخ نکاح کے مقدمہ جب ہوتا ہے, دعویٰ دائر ہوتا ہے, اس کی ڈگری جاری ہو گئی, مقدمہ ختم ہو گیا, آپ کو ڈگری مل گئی, یعنی کہ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے. سو اب آپ نے یونین کاؤنسل میں جانا ہے. اس کے بغیر آپ یہاں پہ نادرہ سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے نہیں سکتے, اس کے اہل نہیں ہے. 90 ڈیز کا پروسیس. اس دوران جو شادی ہے وہ مشکل ہے, اس کے لیے لوگوں کو چونکہ رہنمائی نہیں ہوتی تو وہ اکثر کئی سال لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں پتہ نہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کو دوبارہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بھی مدعو کریں گے تاکہ جتنی عورتیں ان کی جو ہے نا یہ رہنمائی ہو سکے, تاکہ وہ اپنے رائٹس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو بھی ان کے حقوق ہے کسی بھی طریقے سے قانون کے ذریعے وہ حاصل کر سکیں. ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں. ٹیک بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے جو اسموگ ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں بڑی جلن ہوتی ہے, کیونکہ اب تو یہ سارا موسم آپ کو پتہ شروع ہو جائے گا اور آنکھوں میں ایسی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. جیسے گھر میں ہم نیا پینٹ کرواتے ہیں یا کوئی ایسے فرنیچر کی پالش کرواتے ہیں, ہماری آنکھوں میں چبھنا شروع ہو جاتے ہیں, جلن شروع ہو جاتی ہے, سانس میں بھی ایک اریٹیشن شروع. اسی طرح یہ جو اسموگ والا موسم ہے نا, یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے.
آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, بھر بھر کے بہہ رہی ہوتی ہیں آنکھیں, آنکھیں اریٹیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ہم برداشت کر لیتے ہیں, یہ چھوٹے بچے ہیں نا, ان سے نہیں برداشت ہوتا. اور پھر یہ آپ کی آنکھوں کے پردے کے لیے اتنا خراب ہے, رگڑ رگڑ کے مل, ہم بڑے ہو کے رگڑ کے مل رہے ہیں, تو بچے کیا حال کرتے ہوں گے اسکولوں میں باہر کھیلتے وقت. اس اسموک سے بڑی آپ کو پہلے تو یہ کہہ دوں کہ بچت رکھیے, باہر اتنی زیادہ جا کے جو ہے نا اتنی فینٹیسیز پوری نہ کیجیے کھیل کود کے میدانوں میں. اس ٹائم پہ اسموک والے ٹائم پہ بچوں کو لے جا کے یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کرانی چاہیے, ہم یہ اسموک والے ٹائموں پہ گھسا دیتے ہیں. بھائی سانس کی پرابلم ہوتی ہے, آنکھوں کی پرابلم ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی پرابلم. اسی لیے خاص اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج جن مہمان کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے, یہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں, اور ثنا جہانگیر ہیں, آپتھلمولوجسٹ ہیں, بہت ینگ سرجن ہیں. میں نے ان کو دیکھتے کے ساتھ ہی پہلے یہی بات بولی, میں نے کہا شی از دا ینگ سرجن, اور اس کے علاوہ شی ہیز بین ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ آئی ڈاکٹرز فار دا پاسٹ مینی ایئرس. ڈاکٹر ثنا از این ایکسپرٹ ان کانٹریکٹ سرجری, ریموول آف گلاسز اینڈ ریٹینل سرجری. سو ہم ان کو ویلکم کہیں گے, پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں آئی ہیں, بہت بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے, اسموک سر پہ ہے, آپ پلیز ہماری رہنمائی کیجیے کہ اسموک سے آنکھوں کی کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں, یہ پلیز بتائیے گا. جی اچھا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسموگ کے اندر بیسکلی پولوشن ہے, ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور ساتھ کیمیکل پارٹیکلز ہیں جو ہوا میں سسپینڈڈ ہیں. تو آنکھ ایک ایسا آرگن ہے آپ کی باڈی کا جو مسلسل اور ہر وقت فلی ایکسپوزڈ ہے ٹو دس الرجن. یہ الرجی کاز کرتی ہیں آپ کی آنکھ کے اندر. اچھا. اور جب الرجی کاز کرتی ہیں تو اس کے وہی سمٹمز آتے ہیں جو کسی بھی الرجک رسپانس کے اندر آ سکتے ہیں. یعنی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی آنا, آنکھوں میں برننگ سینسیشن جیسے مرچیں لگ رہی ہیں آنکھ کے اندر, اور ڈسکمفرٹ کی ایک بہت فیلنگ آتی ہے. تو اس سچویشن میں سب سے پہلی تو ذمہ داری ہر ایک انسان کی اس پلینٹ پہ یہ ہے کہ اسموگ کو کم کریں, یعنی کہ پولوشن کو کم کریں, اپنی گاڑیوں سے, اپنی ایمیشن سے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اب سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے وہ بھائی اور بڑے جو کہ بائکس پہ ٹریول کر رہے ہیں اور جو بچے ٹریول کر رہے ہیں, سائیکلز پہ جا رہے ہیں, ایسے واک کر کے جا رہے ہیں, بالکل وہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں اس چیز کے لیے. اب اس میں پریونشن یہ ہے کہ آپ جب بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں یا فاسٹ اسپیڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ گلاسز کو یوز کریں تاکہ آپ کی آنکھ کے اندر ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے, اور اینٹی الرجک ڈراپس اور جیسے منہ کے لیے ہم ماسک استعمال کرتے ہیں اسی طرح آنکھوں کے لیے ہمیں گلاسز آپ گلاسز یوز کریں. اچھا. تاکہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ کے اندر ہوا نہ پڑے اور اس ہوا کے اندر وہ پارٹیکلز آپ کی آنکھ کی سرفیس میمبرینز کو ٹچ نہ کریں. اچھا میم, ایک اور چیز بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو گلاسز ہیں جیسے سن گلاسز ہیں, یہ جو مہنگے سو کالڈ برانڈڈ سن گلاسز ہوتے ہیں, ان کے شیشوں کا بڑا فرق ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جب سن گلاسز لینے ہیں تو مہنگے اس لیے لینے ہیں کیونکہ ان کے گلاسز ایسے مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں جس سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی. یہ جو ہم پٹھان سے لے لیتے ہیں 2000 1500 800 کا چشمہ اور وہ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھ کی جو لینس ہے وہ خراب ہوتی ہے. دیکھیے جو گلاسز, اب یہ جو گلاسز ہم نے لگانے ہیں پروٹیکشن کے لیے بھلے اس کے اسموک کے, مگر ہماری پھر آنکھیں کہیں بینائی خراب ہونے کی کہانیاں تو نہیں شروع ہو جائیں گی؟ آپ اس کے اندر سمپل اگر ٹرانسپیرنٹ گلاس بھی لگا لیں نا, پلاسٹک کی فریمز مل جاتے ہیں, اچھا اور پلاسٹک کی وائٹ رنگ کے آپ لگا لیں, بیکاز آپ کا مقصد دھوپ سے بچنا نہیں ہے. فیشن والے جو ہوتے ہیں. جی ٹھیک, آپ کا مقصد دھوپ سے بچنا نہیں ہے, آپ کا مقصد ہوا سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو یو کین جسٹ یوز دوز ٹرانسپیرنٹ کلیئر گلاس, کوئی اس کے نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, تو اس سے آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا جو ایک سپیڈ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ آپ کی آنکھیں بچ جاتی ہیں. ارے واہ, ویری گڈ. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے اندر آرٹیفیشل ٹیئرز کو یوز کریں. اچھا, مصنوعی آنسو بہت ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور بہت افورڈیبل رینج کے اندر اویلیبل ہیں. ساتھ اگر آپ کو الرجی یعنی یہ پرابلم شروع ہو رہی ہے برننگ کی اور واٹرنگ کی تو پھر آپ کو اینٹی الرجک ڈراپس کو یوز کرنا پڑے گا. وہ کون کون سے ہیں تھوڑے سے نام بتا دیں تاکہ اگر کوئی لینا بھی چاہتا ہے تو کوئی غلط چیز نہ لے لے. جی, اینٹی الرجک ڈراپس میں بہت ساری کمپنیز کے ہیں, بیسکلی آکیوڈائن کے نام سے آ جاتے ہیں, ٹھیک, زولوپیٹ کے نام سے آ جاتے ہیں. اوکے, تو اس کے اندر اولوپیٹیڈین بیسکلی کیمیکل ہے وچ وی آر لوکنگ فار, وہ آپ کو کسی بھی برانڈ نیم سے مل جاتا ہے. اس کو بھی سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے آنکھوں کے؟ اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں, اس کی بہت منیمل سی ڈوزیج ہے, 1 ڈراپ مارننگ 1 ڈراپ ایوننگ. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا دن آ جائے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی پارٹیکل ایسا چلا ہی گیا ہے کہ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں آپ, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ آرٹیفیشل ٹیئرز کی بوٹل لے کے تو اپنی آنکھ کو اچھی طرح واش کر دیں, یعنی کہ ایک سائڈ پہ سر کو ڈھکلائیں اور اس کے ساتھ 4 5 6 قطرے اکٹھے ڈالیں تاکہ آپ کی آنکھ واش ہو جائے. اچھا. بہت سارے لوگ جو
टैप वाटर होता है ना, उसके आंखों में छठे रूटीन में यूज़ करते हैं। हाँ, मुंह धोते वक्त भी जी, आंखों में डाल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट टू डू, बिकॉज जो टैप वाटर है ना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन आपकी आंखों के टीयर से मैच नहीं करती। अच्छा, तो आप उसका सारा बैलेंस जो अल्लाह की तरफ से बना हुआ बैलेंस है, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं अच्छा, विद दोज क्लोरीन एंड पार्टिकल्स जो उस पानी के अंदर होते हैं। अच्छा, तो बेस्ट तो ये है कि जो सब्स्टिट्यूट बने होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी कुछ हद तक वो मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ताकि आपका केमिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना तो हो। ये कब कब कर लेनी चाहिए आंख को इस तरह से वॉश करना? ये तब आपको, अगर आपकी आंख में कोई कुछ चीज़ चली गई है, हाँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर तो आपको टैप वाटर यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, वरना हम उस तरह से, वरना आप उस तरह यूज़ कर सकते एक हैं। न्यूज़ की ब्रेक है, हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं स्मोक से जो आंखों पे वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और स्मोक से जो असरात होते हैं आंखों के ऊपर, स्पेशली बच्चों के लिए मैं बार बार ये बात करूँगी कि हम बिल्कुल इस बात पे तवज्जो नहीं देते। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे ग्राउंड के मैदान में भी जाते हैं, बच्चे गली मोहल्लों में भी खेल रहे होते हैं और स्मोक जो है उनकी आंखों को ख़राब करी होती है। तो हमने इसकी बड़ी एहतियात करनी है। इसी वजह से आज ये अवेयरनेस जो शो है हम आपके सामने कर रहे हैं, ताकि आप इससे एहतियात हासिल कर सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये जो शहद है, गुलाब का अर्क है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आंखों में डालते हैं, सुरमा, क्या ये चीज़ें आंखों के लिए बेहतर हैं, स्मोक से बचा सकती हैं? कोई एलर्जी वैलर्जी इन्फेक्शन हो रहा है हमारी आंखों में? नहीं, आम की चीज़ें घर में? जी, लेकिन ये आपकी आंख को प्रोटेक्ट नहीं करती फ्रॉम एनी एलर्जिक रिएक्शन, खासतौर पे स्मॉग और इन चीज़ों से बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि ये आपके लिए ना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, यानी कि डेंजरस हो सकती हैं आपकी आंख के लिए। Really? बिकॉज जो भी आप चीज़ आंख में इनमें से यूज़ कर रहे हैं, वो सब उनको आंख के अंदर वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं। आप अपनी आंख को एक्सपोज कर रहे हैं फर्दर और चीज़ों से जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, अच्छा, जो कि नॉर्मली आपकी आंख में मौजूद नहीं होते, तो आपको उनसे भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये तो गुलाब के अर्क की जो छोटे छोटे कतरा बॉटल जी, आते हैं, जी। वो तो फ्रीज नहीं। में करके जी, तो जी। ठंडे ठंडे आंख के अंदर ड्रॉपर डाल रहे होते हैं नहीं, लोग। इट्स नॉट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड एट ऑल। उससे बहुत बेहतर है कि आप आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आर्टिफिशियल टीयर्स में जो केमिकल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा, वो आपके आंखों के अंदर के पानी के मुताबिक है। अच्छा। तो गुलाब के अर्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी आंख के पानी के केमिकल बैलेंस को मैच करती हो। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आंख के अंदर नहीं डालनी चाहिए और हम गलती से सारा काम कर लेते हैं? ये जो शहद की आपने जैसे बात की है, जी, शहद की अफादियत बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने इसका कुरान में भी जिक्र किया है। लेकिन वो ये है कि आप इसको खाएं, इसको अपने सिस्टम में लेके जाएं, तो वो आपको हेल्प करती है। अच्छा, लेकिन इधर उधर लगाने से आपको इस तरह बेनिफिट नहीं देती। आप इसको खाएं, ज़रूर खाएं, और इसका फ़ायदा बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं। और सुरमा भी ऐसे है कि अगर आप लगाना चाहें तो आपको वो ब्यूटी के लिए लगा लें, खूबसूरती के लिए लगाएं, मेकअप के तौर पे लगाएं। वो कहते हैं ना सुरमा आंखों को साफ करता है, ये सब कुछ चीज़ ठीक है? नहीं, आप सुरमा लगाना चाहें ब्यूटी के लिए लगाएं, अच्छा, मेडिकल बेनिफिट के लिए के सोच के मत मेडिकल लगाएं। बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट। अच्छा, वैसे भी सुरमा जो है वो हमारे ऐसे गले से भी निकलता है। जी, वो आपकी आंख के अंदर की जो लेयर्स हैं उनमें भी स्टिक कर जाता है। अच्छा, और हमारी आंख के अंदर से एक रास्ता होता है पानी का, जब आप रोते हैं तो आपकी नाक से भी पानी आता है, जी, बिकॉज जी, वो जी। रास्ते आपके बने हुए हैं। जी, तो सुरमे के पार्टिकल्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें भी कोई अनहोनी बात नहीं है। दे कैन ईजिली ट्रैवल टू योर थ्रोट ऑल्सो। बल्कि कुछ लोग जो क्रॉनिक इरिटेशन के साथ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुरमा यूज़ करते रहे हैं किसी ज़माने में, उनकी आप आँखों को थोड़ा सा अपर लिड को उल्टा करके देखें तो पीछे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। इसीलिए हम आपको समझाते हैं, जो बच्चियां खास तौर पे नया नया मेकअप शुरू करती तो हैं। ये तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को जो सुरमा पैदा होता है, बच्चा है उसके आंख में ऐसे माँ चढ़ के उसके ऊपर ना उसका मुंह पकड़ के कुश्ती करके तो सुरमा लगा देती हैं। तो ये तो हम तो यही देखते हैं डॉक्टर साहब, आपने तो ये बात ही बदल दी है कि सुरमा जो है वो आंख के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके पार्टिकल्स जो है वो आंख के अंदर रह जाते हैं, बल्कि वो आपकी टेज में, आपके हलक में जाके आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, नुकसान पैदा। तो ये बड़ों के लिए आप समझा रही हैं, और मैं ये बच्चों की बात कर रही हूँ, पैदा हुए बच्चों को जो सुरमा ठूस रहे हैं, उसके लिए तो बता दें फिर अब जब बात खोलिए तो। नहीं, बिल्कुल भी मेडिकली कितना नुकसान है? मेडिकली इसका बहुत नुकसान है, दो वजह से। एक तो जो सुरमे के अंदर मटेरियल है वो डेंजरस है, वो आपके लिए एक डेंजरस चीज़ है। उसके अंदर क्या है, क्या इन्फेक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये तो बहुत एक लंबा टॉपिक है। दूसरी बात है कि वो जो सिलाई जिसके साथ आप सुरमा लगा रहे हैं, अगर वो आपके आँख के छोटे से कॉर्निया पे टच हो गई तो फिर आपके बच्चे की आंख बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे तो जवाब मिल जाता है कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें सब कुछ पता है, हम यही करते हैं, हमारे नानी दादों ने भी यही किया। इस पे तो चलो बहस नहीं कर सके, मगर मेडिकली आप कह रही हैं कि ये बहुत नुकसानदेह, और ये जो पैदा होके जब जैसी बच्चे 2-3 माह के होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड नहीं है।
ان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ ان کو نقصان ہو سکتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں بہت بری انفیکشن شروع ہو سکتی ہے اور کرونک چل سکتی ہے وہ انفیکشن, تو اس لیے وہ بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آج تو آپ نے ہمیں بڑی آنکھیں ہماری میں کہتی ہوں کھول دی. بریک لیجیے. ویلکم بیک. بیٹی کی تعلیم صرف ایک بچی کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ بیٹی کو بااختیار بنا کر اجتماعی ترقی کے خواب کی تعبیر بھی ہے. تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ صرف ایک صحت مند خاتون جو ایک پوری کمپلیٹ وہ ایک اچھے صحت مند خاندان کی ضامن ہے, بلکہ وہ ایک معاشی ترقی میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. وہ ایک ایسی با کمال نسل جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہیں کہ جو اپنی روایات اور اقدار سے آشنا ہوتی ہیں. لڑکیوں کی تعلیم سے کم عمری میں جو شادیاں ہیں اس میں جو کمی ہے اور جو غربت کا جو خاتمہ ہے میں کہوں گی وہ بھی ممکن ہے, اس لیے کیونکہ تعلیمی یافتہ لڑکی جو ہے وہ زندگی کے بہتر فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت اچھی طریقے سے رکھتی ہے. پاکستان میں پرائمری اور سیکنڈری جو سکولز ہیں اس میں 10 سے 12% کی جو بچیاں اور ان کے جو ایڈمیشنز ہیں اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے. تو وائی از دیٹ؟ یہ تو ماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے. آئندہ جو نسل ہے ایک خوشحال معاشرے کی جو تشکیل ہے اس کے لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی. پڑھی لکھی بیٹی ہی پڑھا لکھا معاشرہ اور پڑھی لکھی قوم بنا سکتی ہے. ہم ماؤں کو اسٹرانگ کریں گے, ماؤں کو اسٹرانگ بننا پڑے گا, کیونکہ یہ مائیں ہی ہیں جو آگے اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بنا لیں گی کہ وہ آگے پورے زمانے کا معاشرے کا جو سامنا ہے وہ کر سکتی ہیں. اسی لیے آج ہمارے ساتھ بھی ہیں ایک ایسی ماں بیٹی جن کی ہم کہانی سنیں گے, جن کے حوصلے سنیں گے, جن کی ہم بات آپ کے سامنے کریں گے تو بڑی مثال ہے. میرے پاس جو بیٹھی ہے وہ ہے انہر موئن, اور انہی کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہیں چھوٹی سی جو کہ بہت ٹیلنٹڈ اور بہت پیاری ننھی پری ہیں. ویلکم کہوں گی آپ لوگوں کو. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس نے یا کس چیز نے یہ ترغیب دی کہ آپ اپنی بیٹی کو وہ تعلیم دلائیں جس کی وہ حقدار ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فضا بلانے کے لیے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹی کی تعلیم کو مشکل سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں ایسا کہ اس کو پڑھانا ضائع کر دینے کے برابر ہے. کہ ٹھیک ہے, اسپیشلی بہت سارے طبقے میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ 5-6 کے بعد بچی کو نہیں بھیجا جاتا, بس ٹھیک ہے جی اب تم بڑی ہو گئی ہو اب تم اندر بیٹھو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ کہ میں خود کیونکہ ایجوکیٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, میری مدر نے میرے لیے بہت اسٹیپ لیے, ہمیشہ سپورٹیو رہیں, تو ایز لائک اس لیے بھی میں کہوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے بھی سپورٹیو ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میری مدر نے مجھے معاشرے میں سٹینڈ کیا ہے تو میں آگے سے اس کو اس سے بہتر سٹینڈ کر سکوں, کیونکہ میں آج کی مدر ہوں. میں نے اور طرح سے بھی معاشرے کو واچ اپ کیا. وہ ایک گھر میں رہتی تھیں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں رہتے ہوئے مجھے پالسڈ کیا. اگر آج میں باہر سروائیو کر رہی ہوں تو مجھے اس لحاظ سے میری بیٹی کے لیے کون سی ایجوکیشن بیسٹ ہے مجھے وہ کرنا ہے. کیا کوئی ایسا لمحہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں جہاں پر آپ کو بڑا چیلنج لگا اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے, اور آپ نے بڑی مشکلوں سے اس کو فیس کر کے اس کو حل کیا ہو؟ کین یو شیئر دیٹ مومنٹ ود اس؟ فضا ایکچولی میں بھی سنگل پیرنٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا آپ کو میرا خیال ہے بہتر جانتی ہوں گی کہ سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا کہ میں ایز اے فادر بھی ہوں, ایز اے مدر بھی ہوں, میں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے اسٹینڈ بائی کرنا ہے. اور ایک لمحہ تو میرا خیال ہے مشکل بات ہے, بہت سارے لمحات آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی کیا ضرورت پڑی ہے, آج یہاں بھیجنا ہے, آج وہاں کرنا ہے. نہیں, لیکن اگر ہم نے اپنی بچی کو معاشرے میں بولنا سکھانا, اب اسے گونگی بہری تو نہیں بنانا نا, اس کو پر دینے ہیں, ہم نے معاشرے میں فلائی کرنا سکھانا ہے, تو اس کے لیے مجھے اس کے پر بھی بننا پڑتا ہے. تو یہ کرنا پڑے گا جتنے بھی کمزور ہو جائیں. آپ کو اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ ایسا کون سا چیلنج ہے جو آپ کو ناقابل تغیر لگا, جس میں آپ کو لگا کہ آپ کی بیٹی کی خاطر آپ کو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا, یہ راستہ جو ہے آپ کو اچیو کرنا پڑے گا, آپ کریں گی تو پھر آپ کے بیٹی کے لیے وہ راستے جو ہے کھل جائیں گے؟
ایسا ہے کہ جب ہم لوگ ایز اے سنگل پیرنٹ کام کرتے ہیں نا تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم بہت سلو ہو جاتا ہے. مین کیا, جہاں پہ ایک ماں اپنے بچے کو 4, 5, 6 گھنٹے دے رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ہم نے 2-3 گھنٹوں کے اندر وہی ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایک اچھا اسکول چوز کرنا, اس کے ٹیچرز کے ساتھ رابطہ رکھنا, اور اپنے بچے کے لیے ڈیلی کی روٹین ان سے جاننا کہ آپ اپنی ان کی فرینڈس کون ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کیا یہ کوئی ایسی حرکت تو نہیں اسکول میں کر رہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلے کہ یہ نگلیکٹ میں جا رہے ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ایک اچھا ادارہ چوز کرتے ہیں. ماشاء اللہ شکر ہے کہ ایک اچھے اسکول سے ہے, بڑا ویل اسکول ہے, تو اس وہاں پہ بھی اس کی ایک تربیت کا ایک اچھا معیار سیٹ ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسکول بھیج دیا, جی میری پوری ہو گئی کہ میں نے اسکول بھیج دیا, اچھا اسکول چوز کر لیا. نہیں, اس میں بعد میں مجھے اس کی ڈائری بھی چیک کرنی ہے, مجھے اس کے ٹیچر سے بھی پوچھنا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو آپ ناقابل تذکیر میں چلے جائیں گے کہ پھر آپ چیلنجز زیادہ فیس کریں گے. اگر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو پھر آپ کو چیلنجز کم فیس کرنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی ہاں, جیسے میں جب فرال کو اسکول بھیجتی ہوں تو میں اس کے ٹیوشنز وغیرہ پہ کوئی ایسے فوکس نہیں کرتی, نہ میں اس کو پڑھنے کا کوئی کہتی ہوں. میں کہتی ہوں میں اسکول بھیجتی ہوں, اتنی فیس دیتی ہوں, وہاں سے کیا سیکھ کر آتی ہوں. تو ایک فوکس اس کو کرواتی ہوں, اس وجہ سے کرواتی ہوں تاکہ وہ جہاں پہ ایک بار کتاب کھول رہی ہے جس بھی استاد کے سامنے, وہی اس کا مین استاد ہونا چاہیے, نہ کہ گھر آ کے کوئی اور استاد. میں گھر میں بھی اس کو اتنی زیادہ نہ بیٹھ کے اپنی طریقے سے اپنے اسٹائل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی. میں پھر ٹیچر سے رابطے میں رہتی ہوں, میں پوچھتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا تھا, وہی پیٹرن سے میں اس کو ایزی کر دوں اگر مجھے سمجھانا ہے. آج کل کے بچے بڑی جلدی پک کرتے ہیں, کیونکہ 2 طریقوں سے بچے نہیں, ادھر سے بھی رستے سے وہی رستہ ادھر, بٹ بچوں کو ہم نے ایک رستہ دینا ہے. بالکل, تو کانفیڈنس بھی دینا ہے. مجھے لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس بہت دے رہی ہیں. کانفیڈنس ہونا چاہیے. کانفیڈنس نہیں آئے گا تو وہ معاشرے میں پروان نہیں کر سکتے. اپنے بچے کے لیے اوور پروٹیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, سر پہ دوپٹہ نہ وہ لے لو, باہر کیوں گئے, ادھر کیوں گئے. نہیں, اس کو سمت دیں, اس کو راستہ دکھائیں, اس کو رہنمائی دیں. اگر وہ آپ سے کوئی کویسچن کر رہا ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے ڈراماز وغیرہ لگتے ہیں, چیزیں لگتی ہیں, بچے دیکھتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ چینل چینج کر دیں, آپ ٹی وی بند کر دیں, یا آپ اپنے بچے کو موبائل نہ دیں یا دیں, ان کو سمت دیں, ان کو رہنمائی دیں. ان کے لیے بعض لوگ اتنے اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, جو اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا وہ بچے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. مطلب آپ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں کہ چیلنجز کا سامنا کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ بات آپ کی بھی میں بلکہ اس کو ڈبل کوٹ کر کے بات صحیح کروں گی, کیونکہ بہت سی میری بھی دوستیں ہیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں ٹی وی نہیں دیکھنا, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو, جاؤ, جب دیکھ رہی ہو میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں, تم لوگ کی ایج ہے ڈرامہ دیکھنے کی. آئی ڈونٹ مائنڈ, میری بیٹی اگر میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. میں وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں جو میری بیٹی بھی میرے ساتھ دیکھ سکتی. میں ایسی چیز دیکھ ہی نہیں رہی ہوں. سب سے بڑی بات, آپ خود ایسی چیز نہ دیکھیں نا, آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے نا بچے. کوالٹی ٹائم ہی وہ دینا ہے. جب آپ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو بچے آپ کے پاس تبھی کوالٹی ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم آگے پیچھے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا زیادہ, چلو کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ٹی وی آن کر لیتے ہیں. اگر یہ اس میں کوئی اپنی رائے دیتی ہے نا کہ یہ لڑکا ایسے ہے, یہ لڑکی ایسی ہے, تو ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں روکا. ہم بلکہ اس کی سمت سیدھی کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا, ریئل لائف ایسی نہیں ہے, بلکہ اس کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ چیز بیسٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے تو آپ دنیا میں, معاشرے میں اس کو ایک مقام دیں گے جہاں پہ وہ کانفیڈنٹلی کھڑے ہو کے ہر ایک چیز کو فیس کر سکے. وہ اے آئی کا زمانہ ہے, اس نے کمپیوٹر بھی دیکھنا ہے, اس نے ہر طریقے کے لوگوں سے بھی ملنا ہے, اور کمپیوٹر کا دور ہے, تو ہر طریقے سے چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ایک بچے کو ہم نے معاشرے میں تیار کرنا ہے. موبائل نہیں دینا, آئی پیڈ نہیں دینا, وائی, یہ سب کا دور ہے, دے دیں, کھیلنے دیں ان کو, مگر ہر چیز ایک لمٹ میں. کس طریقے سے یہ اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرتی ہیں, کیا تربیت دیتی ہیں, اور بات کریں گے مگر بریک کے بعد. نمی دے کر مٹی کو مسلسل گوندتے ہو تم, بتاؤ کیا بناؤ گے, کوئی کوزہ, کوئی مورت, یا پھر محبوب کی صورت, کہو تو ایک مشورہ دوں, یہ بھی گھاٹے کا ہی سودا ہے. یہاں مٹی کی مورت کی اگر آنکھیں بناؤ گے تو تمہیں آنکھیں ہی دکھائے گی, تراشو گے اگر تم زبان اس کی تو اس کی سختی اور ترشی جھیل پاؤ گے. اگر جو دل بنایا تو ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے ہی مانگیں گی, خود سر بنا دیں گی. اپنی محبت کا تاج جو پہناؤ گے خدا خود کو ہی سمجھے گی. ابھی بھی وقت ہے میری مانو,
उसे अपनी औकात में रहने दो, इरादा छोड़ दो अपना, इसे मिट्टी ही रहने दो, इसे मिट्टी ही रहने दो। वाह, मंतशा फातिमा हमारे साथ हैं और अनहर की बेटी हैं। ये देखें, आज मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करूँगी, मुझे बताएं कि आपकी बेटी की ये तरक्की और पेशरफ्त इन सब चीज़ों को देखकर आपको लगा कि ये जो ऐसा टैलेंट है, ऐसा होनहार बच्चा है, ये जो आपने जो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल किया, कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइसेस किए, वो सारे इसी काबिल थे? इसको एक्चुअली इसका जो टैलेंट था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद रिकग्नाइज्ड हुआ, ठीक है। इसने खुद को खुद प्रूव करना शुरू किया, और जब इसने प्रूव किया तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत इसकी ग्रूमिंग में मेरी मदर की है, ठीक है। बट जब मैं इसको देखती हूँ ना किसी पॉइंट पे, तो मैं कहती हूँ कि शायद मैंने जो कुर्बानियाँ दी ना, मुझे उसका फल मिल गया, मुझे उसका फ्रूट मिल गया, कि मैंने अगर इसके लिए, मैंने बहुत लेवल पे आके इसके लिए स्टैंड लिया था, ठीक है। और जब मैंने स्टैंड लिया था उस वक्त नहीं आइडिया था कि मैं कभी ऐसे पॉइंट पे भी आ सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरी पहचान बन सकती है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से चैलेंजेस को हल कर रही हैं, और अब ज़्यादा दिल करता है, अब ज़्यादा दिल करता है, आप क्या चाहती हैं आपकी बेटी आपसे क्या लर्न करे? इन चैलेंजेस को देखते हो आपसे क्या सीखे, आपको देखते हुए आगे किस तरह क्या बढ़े, क्या करे? मैं अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई इससे पूछता है ना तो ये मुझे आइडलाइज करती है, तो ये बहुत बड़ा एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है। और दूसरा ये कि अब मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं अगर मीन कि मैं इससे पहचानी जाती हूँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होता है कि जी कोई पहले तो नहीं जानते थे कि मैं इसकी मदर हूँ, वट एवर, मेरी एक अपनी एक जो भी सोशल लाइफ थी, लेकिन अब जब कोई कहता है यार ये मंतशा की मदर हैं, तो ये एक जो प्राउड मोमेंट होता है ना, ये मुझे और बिल्डअप कर देता है कि नहीं मुझे स्ट्रगल ज़्यादा करनी है। अगर मुझे किसी भी जगह, इसके बहुत सारे अब शोज आते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये तो टास्क मेरे से मुमकिन नहीं है, मगर आपने बेटी के खातिर उसे एक्सेप्ट किया, आपने कहा आई विल डू दिस, और उसका हल भी ढूंढ लिया? इसका जो स्कूल है ना वो बड़ी दूर है और इसको स्कॉलरशिप पर है वो अपने स्कूल में, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि इसको स्कूल कौन छोड़ेगा, कौन लेगा, क्या करूंगी मैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सिंगल पेरेंट है, और ज़ाहिर बात है घर वालों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, वो उनके फैसले बहुत मैटर मेरे साथ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरी मदर का ही था, उन्होंने कहा कि अगर वो दूर है तो तुमने इस वजह से उसको उसकी मंजिल छुड़वा देनी है कि ठीक है वो दूर है तो तुम उसे छुड़वा, उसकी मंजिल रास्ते में रोक दोगी, नहीं करना है तो करना है। तो अब माशाल्लाह हो गया इसको जाते हुए, अब तो 8-10 मंथ हो गए। एक माँ जो है पीछे आपके आपको पुश कर रही है, और एक माँ वो है जो अपनी आगे एज मदर खड़ा होना पूरी बच्ची को पुश। अच्छा, कोई जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा कि चैलेंजेस जो है लाइफ में वो तो कभी ख़त्म होने ही नहीं है, वो तो मिलते ही रहेंगे, मगर आप उस जगह पे खड़े होके आप अपने आप को बड़ा मजबूत दिखाएं, आप कहें कि नहीं यार मैंने तो टकराना है, मैंने ये करना है? बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम आता था कि मैं अकेली होती थी ना, तो मेरा तब भी दिल करता था कि मैं चीख के रोना शुरू कर दूँ, ठीक है, यानी कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन मोमेंट पर चली जाती थी, बट मैं तब भी नहीं रोई तब भी नहीं। और मैंने हमेशा माशरे में यानी कि लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ इस चीज़ से जब कोई मुझे सिंपैथी दिखाए कि मेरे साथ हमदर्दी करे, मैं वहाँ उस मोमेंट के लिए मैं किसी भी लाइफ तक खड़ी हो सकती हूँ, पूरी रॉकिंग हो सकती हूँ कि मुझसे किसी ने हमदर्दी नहीं करनी भी, जो करना है मैंने करना है, स्टैंड बाय करना है। और जहाँ मैं इस मोमेंट पे आती हूँ ना, ये जो चैलेंज वाले मोमेंट पे कि यार आगे कैसे चलूँगी, वहाँ पे मैं अपने आप को ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ कि नहीं ये वो टाइम है कि जब मैंने अब इन दो के लिए स्टैंड होना है। इसके साथ बेटा भी है मेरा, तो मैं होती हूँ कि मैंने इनके लिए स्टैंड करना है, मुझे आगे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, मेरी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है, और मैंने अपनी फैमिली के लिए डबल होके सपोर्ट होके स्टैंड होना है, और होती हूँ। बेटी के लिए क्या ऐसी सीरत करेंगी मंतशा को आपके लाइफ में जो है वो आगे चले, आगे मूव ऑन हो, आगे बढ़ते जाए, रुके ना, जो उसकी कामयाबी का ज़ामिन बने? देखिए, पढ़ाई, सीखना, माशरे के साथ चलना, ये सिखाना पेरेंट्स नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग, ये कोई गूंगी गुड़िया तो है नहीं कि हम इनको रोक दें कि बस ठीक है जी आज यहाँ पे हो, बस ठीक है आगे नहीं करना, नहीं, उसने हमसे सवाल भी करने हैं, उसने आगे बढ़ने के लिए हमसे रास्ता भी मांगना है, और वो हमें देना पड़ना है। अगर मैं रोकूंगी तो मैं ज़्यादती करूँगी, क्योंकि ये उसकी दुनिया, ये अगला आसमान इसका है, मेरा नहीं है, मैं अपने आसमान पे हूँ, लेकिन मुझे उस लेवल बल्कि उससे कहीं आगे लेवल तक पहुँचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़नी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बेटियों की आपने स्टार्ट में कहा ना, बेटियों की तलीम बेटियों को किसी पे बोझ नहीं बनने देती। वो अपने पैरों पे जब खड़ा होना सीख जाती है ना, तो वो किसी के लिए भी बोझ नहीं रहती। और जब वो बोझ नहीं रहती हैं तो मेरी मदर ने भी यही मुझे नसीहत की थी हमेशा
کہ تمہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے نا وہ تمہارے اسٹینڈ بائی کے لیے دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو شعور دینا ہے, آگے پہنچانا ہے, اور یہی شعور آپ کو فیصلہ کرنا سکھاتا ہے اپنے لیے, کیا بات اسٹینڈ لینا کیا سکھاتا بات ہے. انہر اور منتشا ہمارے ساتھ تھیں, بہت زبردست مثال, اور دیکھیں کتنی اچھی عام لفظوں کی بات تھی, عام فیملی کے لوگ ہیں مگر ایک ایسی مثال آپ کے سامنے, کیونکہ دیکھیں بیٹی کی تعلیم جو ہے وہ بہتر نسل کی ضامن ہے, آگے فیوچر کا ضامن ہے. وہ بیٹیوں کی تربیت اور بیٹیوں کی تعلیم پر زیادہ فوکس کیجئے. میں کہتی ہوں ہم صرف بیٹوں کو پڑھانے پہ پیسہ لگا دیتے ہیں, اپنی جائیداد لگا دیتے ہیں, زمینیں بیچ دیتے ہیں لوگ بچوں کی تعلیم کے لیے, جس میں بیٹوں کی تعلیم کو ہی فوکس رکھتے ہیں. کیوں بیٹیاں کیا اس کی برابر حقدار نہیں ہیں؟ بچیوں کی بھی فوکس جو ہے تعلیم کے اوپر کیجئے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کو لازمی اچھے اسکول, اچھی تعلیم دلوا کر اس کو معاشرے میں کھڑا کیجئے. بہت شکریہ آپ کو, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تم جو آئے ہو میری دنیا میں, تم جو آئے ہو میری دنیا میں, اب کسی کا بھی انتظار نہیں. ایک بول اور چھوڑوں گی نہیں پھر آگے سے, آپ میں ایک اور پلیز. ساری دنیا بھلائے بیٹھا ہوں, ساری دنیا بھلائے بیٹھا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار ہائے ہائے کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست فہد جاوید, یو کے سے آل دا وے ہمارے پاس آئے ہیں, اور ہم نے جو ہے خاص طور پہ ان کے لیے آج کا یہ شو ڈیزائن کیا ہے کیونکہ اتنا اچھا گاتے ہیں. ان کو بیٹھ کے بس سنتا رہو, پوری رات سنتا رہو. ان کی اتنی لسٹ ہے, جتنے پاکستان کے ٹاپ سنگرز ہیں, جو گائک ہیں, ان کو اتنا اچھا گانے کی کوشش کرتے ہیں اور گاتے بھی ہیں. ینگ ایج میں اگر کوئی پاکستان میں ایک اچھا ٹیلنٹ ابھرا ہے تو میں کہوں گی وہ یہ فہد جاوید ہیں. میرے بھائی بھی ہیں اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ان سے کچھ سیکھتی بھی ہوں. میں ہمیشہ ان کے گانے سنتی ہوں. کوئی لائیو سنگر نہیں ہے ہمارے پاکستان میں, سب سی ڈی پہ گاتے ہیں, یہ لائیو گاتے ہیں پورے آڈینس کے سامنے. امریکہ, لندن, یو کے, سارے میں نے ان کے شوز دیکھیں. ہی از اے لائیو سنگر. سو بہت آج آپ کو مزہ آنے والا ہے. تو یہ بتائیے کہ یو کے میں جب آپ گئے تو آپ کو کیسا رسپانس ملا, کیونکہ آپ تو پاکستانی ووکلسٹ بھی ہیں, پاکستانی سنگر ہیں, بورن آپ دبئی میں, مگر جب آپ یو کے گئے تو آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ وہاں کی مارکیٹ کتنی مشکل تھی آپ کے لیے؟ وہاں کی مارکیٹ جو ہے وہ شروع میں کافی مشکل رہی میرے لیے, لیکن بعد میں جب میں نے اپنا اسٹیج پہ پرفارمنس دکھانی شروع کی, اس کے بعد پھر وہ اتنی آسان ہو گئی کہ مجھے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسان ہو جائے. یو کے والے آپ کو پاکستان کا بی پراگ کیوں کہتے ہیں؟ سب یہ کہتے ہیں آپ کی ووکل ان کے جیسی ہے, آپ کا سکیل ویسا ہے, اتنے آپ پچ سے کیسے گا لیتے ہیں؟ یہ کہاں سے پریکٹس ہوتی ہے ایسی؟ ایکچولی مجھے ابھی بھی یاد ہے, ابھی پچھلے اسی سال آئی تھنک لاسٹ ایئر شو ہوا تھا لنڈن میں, ارینا میں, وہاں پہ میں نے پرفارم کیا اور وہاں پہ بھی مجھے آڈینس نے کہنا شروع کر دیا. تو اچھا بھی لگتا ہے لیکن کہیں برا بھی لگتا ہے, کیونکہ میرا نام فہد جاوید ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ فہد جاوید کہیں. تو جو آپ نے سوال کیا اس کا یہ ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو وہ پریکٹس جاری رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو الحمدللہ اسی کی وجہ سے اسکیل جو ہے وہ کافی ہائی. اچھا, ہم ویسے انڈین گانے کرتے تو نہیں ہوتے, مگر ایک لائن میں صرف فرق دکھا دیجیے گا, وہ جو اونچے اسکیل سے آپ گاتے, میں دکھانا چاہتی ہوں وہ ہوئے غلط جو بھی کر رہا جانی, پر بھی ویخ تیرے بن کنج مر رہا جانی. ہو مر جانگے لے سنبھال, ہو مر جانگے لے, ہو مر جانگے لے سنبھال کہ تیرا ہو جاؤں. یہ فرق ہے, اسکیل ہم تو کوئی چھو بھی نہیں سکتے. یو ٹو گڈ فہد جاوید جی. اچھا ایک بات سنیں, آج ہم نے کیونکہ آپ خاص ڈیمانڈ پہ آئے ہیں تو میں چاہوں گی آپ کی کوئی ایسا اپنی البم کا سانگ جو آپ کو لگتا ہے آپ کو اپنے فینس کو گفٹ دینا چاہیے, تو اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور پرفارم کریں تو کون سا سانگ ہوگا؟ اور وہ گانا ہے جی, میرا فیوریٹ گانا ہے, جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا. ارے ہو وہی میں پرفارم کروں گا. ارے واہ جی, جی زبردست زبردست. آئیے گا جی,
اچھا آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے، ہے نا؟ آپ کی بہت ہی خوبصورت سی حسین سی بیگم ہے، میں نے انسٹا کی ریل میں دیکھ لیا تھا. یہ آپ نے بتایا ہے، اناؤنس ہو گیا ہے سب کچھ؟ انگلینڈ میں تو ہو چکا ہے، دھوم دھڑکا ہو گیا ہے. پاکستان میں بھی کیجئے، میرے شو پہ آئے. بھابھی کا نام بتائیں. بھابھی آپ کی کا نام حسین بیوی آپ نے رکھی ہے خوبصورت سی، چھپا کے بتائیں ذرا ان کے بارے میں، نام بتائیں، کیا کرتی ہیں، شادی کیسے ہوئی؟ شادی میری ہوئی تھی، بتانے والی بات تو نہیں ہے کہ کیوں میں شادی کس طرح، بتانے والی بات بتانے والی بات ہے، لیکن ایکچولی میں کسی کے تھرو سے ملا تھا. اچھا. اور بس میرا خیال ہے 3-4 سال ہماری دوستی رہی. ٹھیک ہے. دل کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی جی تھی بالکل. یا گھڑیال بج رہے تھے؟ گھڑیال کہہ سکتے ہیں. گھڑیال اتنا زیادہ تھا پیشن پیار. بس پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب اپنے دل کی بات کہہ دینی رہا چاہیے. نہیں گیا اور کہا کہ میں اس کو اپنی عزت ابھی بناؤں ریسنٹلی گا. کہا میں نے، میرا خیال ہے 7 مہینے ہو گئے. 7 مہینے شادی کو ہے آپ کی؟ تو نام پوچھا تھا آپ نے، ہاں. ان کا نام تقیہ ہے. کیا ہے؟ تقیہ. تقیہ کا کیا مطلب ہوا؟ تقوی رکھنے والی. واہ بڑا پیارا نام ہے. تو الحمدللہ بہت، میرے لیے تو بہت خوبصورت آپ کی بیک بون ہے، سپورٹ ہے، آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، گانے آپ کی سنتی ہیں، بہت سنتی ہیں. ناراض ہو جائیں تو گانے گا کے پھنساتے ہیں، پٹاتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کون سا گانا گاتے ہیں جب آپ کو ان کو منانا ہوتا ہے تو؟ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. آئے ہائے. اس طرح آگے کا بول بھی دے لا، چھیڑے. ابھی ابھی تو آپ نے کہا ابھی ابھی تو آئی ہو، بہار بن کے چھائی ہو، ہوا ذرا مہک تو لے، یہ دل ذرا سنبھل تو لے، یہ شام ڈھل تو لے ذرا. بس اسی طرح بنا لیتا ان کو. تو کیا بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے کون سے ایسے سنگرز ہیں جن کو آپ بہت شوق سے دل سے سنتے ہیں اور آپ کو سننے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یار یہ بندے وہ کام کر گئے جو ایسی جگہیں لے گئے، مزہ آ جاتا ہے. ویسے تو سارے بڑے بڑے ہمارے پاس نام ہیں، مگر آپ کے فیوریٹ لسٹ میں پوچھنا چاہوں گی. میرے موسٹ فیوریٹ جو ہیں، جن کو میں بہت مطلب بچپن سے ہی سنتا آ رہا ہوں، جی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، استاد نصرت علی خان صاحب. ارے واہ. تو ان کو میں نے بہت زیادہ سنا. آپ کو لگتا ہے ان کے نام کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں سنوں گی؟ سن سکتی ہیں. ذرا کھولیں اپنے سر کے تال، وہ پورے تان پورے کھول کے ذرا آخر میں آپ یہ سنائیں گے، پھر اس کے بعد ہی ہم خداحافظ کہیں گے. جی. کسے نو کی کہنا یاری آپ میں لائیے، عشق تیرے نے کیتا مینوں شدائی وے، نہیں پلدا کوئی اعتبار ہو، نہیں پلدا کوئی اعتبار، دم آوے نہ آوے کی دم دا پروسا یار، دم آوے نہ آوے.